ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ادھر دوسری طرف حکومتی ایوانوں میں سازشی ہلچل مچ گئی۔ اس سارے گرداب کو قائد اعظم کے بعد کوئی اگر سنبھال سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کے پاس مکمل پاور آ گئی تھی اور وہ پاکستان کی قسمت بدلنے والے فیصلے کرنے لگے۔ اس وقت پاکستان کا ایک طرف پہلا آئین تشکیل پا رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کو اپنی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ روس اور امریکہ کی جنگ میں کسی ایک کا اتحادی بننا یا غیر جانبدار رہنا۔ حالانکہ بھارت کی طرح پاکستان غیر جانبدار بھی رہ سکتا تھا، مگر اس وقت روس اور امریکہ دونوں کی طرف سے پاکستان کو دعوت دی گئی تھی اور پاکستان نے یہ فیصلہ امریکہ کے حق میں کیا، اور لیاقت علی خان نے ماسکو جانے کی بجائے واشنگٹن جانے کو ترجیح دی، اور واشنگٹن میں لیاقت علی خان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اس وقت کے سوویت یونین اور پاکستان کے تعلقات بگڑ گئے۔ امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سرد جنگ میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو بہت نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کے راستے سے ہٹ گیا اور عالمی طاقتوں کے اعلی کاروں کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ لیاقت علی خان کے دور اقتدار کا آخری سال کافی ہنگامی خیز تھا۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام رہی اور اس کے تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حکومت کا تختہ الٹنے کی پہلی غیر سیاسی کوشش تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرنے اسٹیج پر آئے۔ جلسے کے شرکاء میں کھڑے سید اکبر نے وزیر اعظم پر گولی چلا دی اور عوام کے درمیان پاکستان کا پہلا وزیر اعظم قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس کا پہلا ثبوت یعنی سید اکبر جس نے وزیر اعظم پر گولی چلائی تھی، اسے پولیس نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کی تفتیش انتہائی غیر سنجیدگی سے کی گئی۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے حیران کن جواب دیا کہ او مائی لارڈ، لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل تو گم ہو گئی ہے۔ اس قتل کی تفتیش تو نہ ہو سکی، مگر اخباروں میں چھپتا رہا کہ لیاقت علی خان قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ تھا۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے پہلے قتل کی تفتیش سنجیدگی سے ہوتی اور ان قاتلوں کو قانون کے مطابق سزائیں ملتی تو پاکستان کی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ لیاقت علی خان کا اس جہان فانی سے جانا ہی تھا کہ وزیر اعظم کی کرسی ایک مذاق بن کر رہ گئی، جس پر کٹھ پتلیاں لائی جاتیں اور گرائی جاتیں۔ یہ کٹھ پتلیاں چلانے والا ایک معذور اور مفلوج شخص تھا جسے پاکستان کا مختار کل بنا دیا گیا، یعنی وہ پاکستان کے سارے فیصلے کرنے لگا۔ ایک معذور شخص کو پاکستان کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا، یہ جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں اسی شخص کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی۔ اور اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ نواب افضل آباد کون تھا اور اس کو بیٹے نے کیسے قتل کیا، پاکستان کا گورنر کیسے بنا، تو اوپر اینڈ سکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں اور یہ سب جان جائیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔